حضور پاک علیہ السلام نے 3 دن تراویح کی جماعت کرائی، 3 راتیں۔ چوتھے دن حضور پاک علیہ السلام جماعت کرانے نہیں آئے تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے کہ آج اللہ کے رسول نہیں آئے، وہ اپنے نوافل پڑھتے رہے۔ اللہ کے رسول صبح آئے نماز کے وقت تو فرمایا مجھے پتہ تھا تم آئے ہوئے ہو، لیکن یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، لیکن میں نہیں آیا اس وجہ سے کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اگر میں نے اب بھی چوتھے دن جماعت کرا دی نا تو آسمان سے وحی اتر آئے گی اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے گا۔ خشیت ان یکتب علیکم، صحیح بخاری میں ہے، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں وحی آ جائے اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لہٰذا آپ گھروں میں پڑھو۔ حضور پاک علیہ السلام نے گھروں میں اجازت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2-3 کام اس میں شامل فرمائے۔ نمبر 1 فرمایا اب پورا مہینہ مسجد پڑھیں گے۔ نمبر 2 پورا قرآن پاک پڑھیں گے۔ نمبر 3 باجماعت پڑھیں گے۔ نمبر 4 پورا مہینہ پڑھیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا امیر المؤمنین یہ کیسی بات ہے، حضور علیہ السلام نے تو گھر میں پڑھنے کی اجازت دی اور آپ پورا مہینہ مسجد کی جماعت کے پابند بنا رہے ہیں، وجہ؟ حضرت عمر نے فرمایا جب حضور پاک نے گھر میں پڑھنے کی اجازت دی تھی میں بھی تمہارے ساتھ شامل تھا یا نہیں تھا؟ کہا جی آپ بھی شامل تھے۔ تو کہا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا گھر جاتے وقت؟ کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، لہٰذا بہتر ہے کہ گھر میں جا کر پڑھو، وہی اترے گی تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب حضور پاک چلے گئے دنیا سے، پردہ فرما گئے، جی پردہ فرما گئے، وہی ختم ہو گئی، جی وہی ختم ہو گئی۔ کہا اب وہی اتر سکتی ہے؟ کہا جی نہیں اتر سکتی۔ کہا یہی تو میری دلیل ہے کہ حضور پاک نے اشارہ دیا تھا جب تک میں موجود ہوں اور وہی اتر رہی ہے گھروں میں پڑھو، میں دنیا سے چلا جاؤں وہی ختم ہو جائے گی اور ختم نبوت ہوگی تو وہی اترے گی نہیں، پھر مسجد پڑھتے رہنا۔ دیکھیے جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا، اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھہرایا، تطوعا۔ قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، احادیث میں اس کی تشویق و ترغیب پوری موجود ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر۔ اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں، مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں، روزہ تو فرض ہے ان پر، چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے روزہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے جاگنا ممکن نہیں، لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں۔ حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل، صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے۔ یہ ہے وہ حدیث۔ اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے۔ یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو 10 برس ہے، ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا ہو، 6 برس کے بعد ہوا ہو، 12 ہوا ہے ان کے عہد۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ 8 10 12 جو ہیں وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے ہیں، کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں، کچھ کہیں اور کھڑے ہیں، مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے، اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا جائے، اس لیے کہ تہجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف تو یہ ہر شخص کر لے گا، مزدور بھی کر لے گا۔ لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلاً بعد 20 رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے۔ رمضان الکریم کے مسائل کا آپ حل بتا رہے ہیں۔ آخری حصہ جو روزے کے بعد شروع ہوتا ہے ہمارے یہاں تراویح کا ہے، کچھ لوگ قیام اللیل اور تراویح کو ملا دیتے ہیں، نماز شب تہجد کو ملا دیتے ہیں، اس کے ذرا فرق بتا دیں اور اس کی وجود کو ذرا ثابت کرتے ہیں، ہے بھی کہ نہیں ہے، کہ تراویح کی حیثیت کیا ہے اور قیام اللیل کس حد تک واجب ہے؟ دیکھیں نمازیں جو ہیں دن رات میں وہ 5 ہی فرض ہیں، صحیح۔ اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں نا وہ نفلی نمازیں ہیں، کوئی کر لے ثواب، کوئی نہ کرے کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ جو 5 نمازیں ہیں ان میں بھی فرض ضروری ہے، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، اس پہ سنی شیعہ کا اتفاق ہے۔ اب جو قیام اللیل یعنی رات کی نماز، ٹھیک ہے، قیام النہار دن کے نوافل اور قیام اللیل رات کے نوافل،
آپ انہیں سنت موقدہ کہہ لیں، آپ انہیں تراویح کہہ لیں، آپ انہیں رات کی نماز کہہ لیں، کوئی بھی لفظ رکھے، ہے بہرحال وہ نفلی نماز ہے، اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ باجماعت ہو سکتی بھی ہے، جی باجماعت ہو سکتی ہے، باجماعت بھی ہو سکتی ہے، اور جماعت کے بغیر اگر کوئی شخص خود اپنے طور پہ پڑھنا چاہتا ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ دیکھیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مرد کا فرض کے علاوہ اپنے گھر میں نماز ادا کرنا میری مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، اندازہ کریں نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھے نا، اس سے مرد کی افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے مسلم کے اندر کہ اپنی نفلی نمازیں گھر میں پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام تو ناراض ہو گئے تھے 3 دن کے بعد، جب لوگ آپ کے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے، بخاری مسلم میں آپ نے فرمایا گھروں میں پڑھو۔ خود صحیح بخاری میں ہے سیدنا عمر نے بھی جب تراویح شروع کروائی ہے تو آپ شروع کروا کے جب واپس جا رہے تو آپ نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو مرد گھر میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک آپشنل چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن عام مرد جسے قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد نہیں ہے، اس سے آپ فیسلٹی تو نہ چھینے نا کہ وہ مسجد میں جا کے سننا چاہتا ہے امام کے پیچھے کہ ٹھیک ہے مجھے تو قرآن نہیں آتا لیکن یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو میں تو بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی سنیں، ٹھیک ہے، نفلی نماز، لیکن نماز کے اندر سنیں وہ تو افضل ہے کہ وہاں نماز کے اندر شامل ہو، اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ استعمال کیا کہ حضور ناراض ہو گئے تھے، تو حضور کی ناراضگی کا اگر سبب بن رہا ہے اور پھر ہم نے اس کو واجب فرض جیسی کیفیت دے دی، آج روزے کے بعد پہلا سوال ہوتا ہے تراویح پڑھ رہے ہو کہ نہیں؟ جی ویسے اس میں حقیقت بات ہے کہ شیعہ ایک ایکسٹریم پہ گئے ہیں اور سنی دوسری ایکسٹریم پہ، یہ بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ نبی علیہ السلام جو ناراض ہوئے تھے وہ اس وجہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ کر دیجیے۔ سیدنا عمر نے اپنے دور میں پہلے تو کچھ عرصہ اسے ان اٹینڈڈ چھوڑا، بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت ابوبکر نے بھی ان اٹینڈڈ چھوڑا، لوگ ٹولیوں کی شکل میں مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے، ایک امام کو آگے کھڑا کیا اور پڑھ لیا، یہ نہیں شو کیا، یہ نہیں تھا کہ ایک کمبائنڈ امام تھا۔ تو حضرت عمر نے بھی شروع کرا کے خود نہیں پڑھی ادھر، تو یہ آپ نے ایک آپشن دی تھی، انہوں نے پکڑ کے واجب بنا لیا۔ ان سے پوچھے کہ حضرت عمر نے خود کیوں نہیں پھر وہاں پڑھی؟ اگر آپ اس کو اسٹیبلش کرنے آئے تھے، آپ نے کہا کہ یہ ٹولیوں کی شکل میں نہ پڑھو، ایک امام کھڑا کرو، یا آپ ادھر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں پڑھ لیں، واجب والا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور نہ کسی کو کرٹیسائز کریں، یہاں تو واقعی پبلک میں مشہور ہے کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہے، اندازہ کریں، ایک نفلی چیز کو انہوں نے فرض سے بڑا قرار دے دیا۔ اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں، میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے، کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی۔ اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو، اب میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں۔ صدیقی دور میں 2 سال وہ فتنوں میں گزرا، تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئے، تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر، تو کہنے لگے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ تو حضرت عمر کا جو 20 رکعت طے کرنا ہے، اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے،
اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے 20 پڑھی تھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے، لیکن بہرحال جو 8 پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، چونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے، اور باقی پوری امت 20 پڑھتی ہے، ان پر بھی اعتراض نہیں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، اہل حدیث کی مسجد تھی، میں وہاں نماز پڑھنے چلا گیا، تو ایک بہت بڑا اشتہار لکھا ہوا تھا، 20 تراویح ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام، کہ 20 تراویح، سینکڑوں سال سے امت کا عمل 20 تراویح آ رہا ہے۔ تراویح کا نام جو پڑھا مجھے یوں لگتا ہے کہ اہل مکہ، یعنی اہل مکہ جو تھے نا، وہ 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے تھے، تو وہ آرام کے لیے ہوتا، ترویحہ آرام، تھوڑی دیر کا آرام، تو 4 تراویح کے بعد ایک طواف کرتے تھے، وہ چھوٹا سا طواف 10 منٹ میں ختم ہو جاتا تھا، اور پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے۔ یہ صحابہ کے تھوڑے بعد کے دور کی بات۔ تو مدینے والوں کو پتہ چلا کہ مکے والے تو یہ کرتے ہیں، وہ کہنے لگے اساں کی کریے، انہوں نے کہا اسی 40 تراویح پڑھیں گے، 40 رکعت، وہ 40 رکعت پڑھتے تھے۔ تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بھائی 8 سے زیادہ نہیں پڑھنی، بدعت ہو جائے گی، اور 20 پڑھنا بدعت ہے، یہ سب جہالت کی بات ہے۔